پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب PNS غازی شہید آبدوز کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس تحریر کردہ نئی کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ میری اس تحریر کردہ نئی کتاب کے صفحہ نمبر 31 سے لے کر صفحہ نمبر 40 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستانی بحریہ کی انٹیلیجنس نے کالی دیوی کے نام سے جاری کردہ ایک کوڈ نام کے ساتھ غازی آبدوز کا سراغ اس پیغام کے ذریعے سے لگایا تھا، اور ہندوستانی بحریہ کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ پاکستان کو لا محالہ اپنی غازی آبدوز کو خلیج بنگال میں بھیجنے پر لازمی طور پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ یہ ان کا وہ واحد بحری جہاز تھا جو خلیج بنگال کے ان پانیوں میں پاکستان کے لیے مدد کر سکتا تھا۔ ہندوستانی بحریہ کی ایسٹرن نیول کمانڈ کے وائس ایڈمرل نیلا کانتا کرشنن نے کہا تھا کہ واضح ہے کہ پاکستان بحریہ نے غازی آبدوز کو خلیج بنگال میں تعینات کیا ہوگا، اور پاکستان بحریہ کے اس منصوبے کا ایک حصہ ہندوستانی طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت کو ڈبونے کی ایک کوشش تھی۔ اس کے ساتھ ہی طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت کے حقیقی مقام کے بارے میں پاکستان بحریہ کو گمراہ کرنے کے لیے اور انہیں INS وکرانت کے اس کے موجودگی کے مقام پر پاکستان بحریہ کا اعتماد بڑھانے کے لیے یہ جہاز اس وقت وشاکھاپٹنم کی بندرگاہ پر تعینات کر دیا گیا تھا۔ یہ معلومات غلط طریقے سے پھیلانے کے لیے ایک ٹھوس طریقے سے ان معلومات کا ایک جال بنا گیا تھا۔ اس جال کو بننے کے لیے خاص طور پر INS راجپوت تباہ کن بحری جہاز کو وشاکھاپٹنم سے مدراس کی طرف جانے کی ہدایت دے دی گئی تھی، اور اس طرح سے سگنل بھیجے گئے تھے کہ جیسے یہ طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت بحری جہاز ہو۔ یہ تمام جنگی سرگرمیاں غازی آبدوز کو دھوکہ دینے میں بظاہر اس وقت کامیاب ہو گئی تھیں جب 25 نومبر 1971 کو پاکستان نیول ہیڈ کوارٹرز نے PNS غازی کے ساتھ بات چیت کی، جس میں انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کیریئر بندرگاہ میں ہے۔ 26 نومبر 1971 کو ہندوستانی بحریہ کو غازی آبدوز کی طرف سے پاکستان بحریہ کے نیول ہیڈ کوارٹرز کو اپنے مشن سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کے لیے بات چیت کرنے کی توقع تھی، لیکن غازی آبدوز نے اس مشن کے لیے پاکستان بحریہ کے نیول ہیڈ کوارٹرز سے رابطہ نہیں کیا۔ پاکستان بحریہ کے نیول ہیڈ کوارٹرز نے بار بار غازی آبدوز سے اپنا رابطہ قائم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی، اور غازی آبدوز سے پاکستان بحریہ کے نیول ہیڈ کوارٹرز سے روانگی کے بعد سے کوئی رابطہ نہ ہونے پر ہر دن کے گزرتے کے ساتھ ساتھ پاکستان بحریہ میں بے چینی بڑھنے لگی۔ بحری جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان بحریہ کے کمانڈنگ افسران غازی آبدوز کی قسمت کے فیصلے کے بارے میں فکر مند ہونے لگے تھے، لیکن پاکستان بحریہ کے نیول ہیڈ کوارٹرز کی سینئر کمانڈ نے اپنے جونیئر افسران کو جواب دیا تھا کہ غازی آبدوز کے ساتھ رابطے میں ناکامی کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ 9 دسمبر 1971 کو ہندوستانی بحریہ نے غازی آبدوز کی بدقسمتی کے بارے میں ایک بیان جاری کیا تھا، جسے غازی آبدوز کی شہادت کا پہلا اشارہ سمجھا گیا تھا کہ جب ہندوستانی بحریہ کے نیول ہیڈ کوارٹرز کا ایک پیغام، جس میں 3 دسمبر 1971 کی رات کو غازی آبدوز کے ڈوبنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور اس برقی پیغام کو پاکستان بحریہ کے نیول ہیڈ کوارٹرز نے انٹرسپٹ کر لیا تھا۔ ہندوستانی بحریہ کے نیول ہیڈ کوارٹرز نے یہ بیان اپنے تباہ کن بحری جہاز INS خکری کے ایک اور پاکستانی آبدوز PNS ہنگور کے ٹارپیڈو کے ذریعے ڈبوئے جانے کے نقصان سے چند گھنٹے قبل اور کراچی کی بندرگاہ پہ
آپریشن ٹرائیڈنٹ کے دوران اپنے دوسرے میزائل حملے سے قبل جاری کیا تھا۔ غازی آبدوز کے ڈوبنے سے متعلق ہندوستانی بحریہ کے سابق افسران اور بحری امور کے ماہرین کی رائے۔ ہندوستانی ورژن کے مطابق سن 1971 میں جنگ بندی کے بعد ہندوستان کی حکومت نے غازی آبدوز کے ڈوبنے کے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی اور فوری طور پر دعویٰ کیا کہ غازی آبدوز ہندوستانی بحریہ کی اس آبدوز کے خلاف سلسلہ وار مشقوں کے بعد ڈبوئی گئی تھی۔ ایک آبدوز ریسکیو بحری جہاز INS کرنچ کو غازی آبدوز کے ملبے کو چیک کرنے کے لیے سمندر کے اندر بھیجا گیا تھا اور بعد میں ہندوستانی بحریہ نے وشاکھاپٹنم کے ساحل پر جہاں غازی آبدوز ڈوبی تھی وہاں پر ایک وکٹری ایٹ سی میموریل کے نام سے ایک یادگار بنا دی گئی تھی جس میں اس مقام پر غازی آبدوز بنا کر کھڑی کر دی گئی تھی۔ بھارت نے غازی آبدوز کو ڈبونے کا سہرا اپنے تباہ کن جنگی بحری جہاز INS راجپوت کو قرار دیا تھا اور اس جہاز کے عملے کی اس فرضی بہادری اور کامیابی پر INS راجپوت کے کپتان اندر سنگھ ملک کو ایک بہت بڑی تقریب میں بہادری کے اعلیٰ ملٹری اعزازات سے نوازا گیا تھا، لیکن غازی آبدوز کے ڈوبنے کی اصل تفصیلات اب تک واضح نہیں ہوئی ہیں۔ سن 1971 کی جنگ کے بعد جلد ہی غازی آبدوز کے ڈوبنے کے واقعے سے متعلق نئی داستانیں آنا شروع ہو گئیں۔ غازی آبدوز کو ڈبونے کا دعویٰ بھارتی مصنفین کے درمیان آج تک تنازع کا مرکزی موضوع گفتگو رہا ہے، جس نے غازی آبدوز کے پراسرار حالات میں ڈوبنے کے بارے میں اپنے تمام نظریات پہ شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ بھارتی بحریہ کے کموڈور رنجیت بی رائے کی گواہی کے مطابق وشاکھاپٹنم کی ساحلی پٹی کے بہت قریب بہت زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی تھیں اور یہ دھماکے پانی کے اندر سے ہوئے تھے۔ بھارتی بحریہ کے کموڈور مہر کمار رائے نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس وقت غازی آبدوز کو کس طرح ڈبویا گیا تھا یہ بات اس روز سے واضح نہیں تھی اور یہ بات آج تک واضح نہیں ہے۔ ہندوستانی بحریہ کی سرکاری تاریخی کتاب جس کا نام ٹرانزیشن ٹو ٹرائمف ہے، اس کے مصنف ریٹائرڈ وائس ایڈمرل گلاب موہن لال ہیرانندنی نے غازی آبدوز کے ڈوبنے کی تفصیلات بتائی ہیں، جس میں انہوں نے ہندوستانی بحریہ کے ریکارڈ اور ہندوستانی بحریہ کے اعلیٰ حکام کا حوالہ دیا ہے۔ ریٹائرڈ وائس ایڈمرل گلاب موہن لال ہیرانندنی نے مشرقی سمندری محاذ پر آپریشن کی کمانڈ کی تھی۔ ان کے مطابق INS راجپوت کو غازی آبدوز کا سراغ لگانے کے لیے وشاکھاپٹنم کی بندرگاہ سے بھیجا گیا تھا۔ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ INS راجپوت کی طرف سے کلیم کردہ ڈیپتھ چارجز کے چھوڑے جانے کا وقت اور وشاکھاپٹنم کے ساحلی علاقوں کے رہنے والے لوگوں نے جو سمندری دھماکہ سنا تھا اور غازی آبدوز سے برآمد ہونے والی گھڑی کا وقت میچ نہیں ہوا تھا۔ تاہم ریٹائرڈ وائس ایڈمرل گلاب موہن لال ہیرانندنی اپنے اس موقف پر مضبوطی سے قائم رہے تھے کہ غازی آبدوز یقینی طور پر کسی اندرونی دھماکے کا شکار ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اس حادثے کی وجوہات ابھی تک قابل بحث ہیں۔ ہندوستانی بحریہ کے ایڈمرل مہر کمار رائے نے کہا تھا کہ بحر ہند میں پہلی آبدوز کے ڈوبنے کا باعث بننے والے ریوس ڈی گیورے یعنی جنگ کے وقت دشمن کو بیوقوف بنانے کی کوشش یا چال سے ناواقف کچھ لوگوں کے ذریعے پیش کردہ جھوٹے نظریات نے ہمارے اپنے اندر سے ایک سازشی مسکراہٹ کو جنم دے دیا ہے۔ ایک جھوٹے آپریشن کے لیے بھارتی بحری خدمت جس کے بجائے براووز ولو یعنی خوشی کے لیے جھنڈا لہرانے کا خالی اعزاز حاصل کیا تھا۔ سن 1971 کی پاکستان و بھارت جنگ کے دوران ہندوستانی بحریہ کے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل سرداری لال متھرا داس نندا نے کہا تھا کہ تنگ چینلز، بحری جہاز
ہنگامی صورتحال یا جنگ کے دوران ہمیشہ آبدوزوں کو روکنے کے لیے جنگی بحری جہاز اپنے ارد گرد ڈیپتھ چارجز پھینکتے رہتے ہیں۔ ان میں سے غالباً ایک ڈیپتھ چارج نے غازی آبدوز کو نشانہ بنایا ہوگا، مگر کوئی بھی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی ہے۔ لیکن جب تک ایک مچھیرے کو حادثے کے مقام سے ایک لائف جیکٹ نہیں ملی، تب تک کسی کو بھی اس حادثے کا علم نہیں ہوا تھا کہ یہاں پر کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ غازی آبدوز کے ملبے کی دوبارہ تحقیقات۔ سن 2003 میں ہندوستانی بحریہ نے ایک بار پھر اپنے غوطہ خوروں کو اس آبدوز کے ڈوبنے کے مقام پر تحقیقات کرنے کے لیے بھیجا، اور غوطہ خوروں نے اس آبدوز کے کمپیوٹر سے جنگی نوشتہ جات، سرکاری بیک اپ ٹیپس اور مشن فائلوں سمیت کچھ اور اشیاء برآمد کی تھیں، جو ہندوستانی بحریہ کے مشرقی بحریہ کی کمانڈ کو بھیجی گئی تھیں۔ ملبے کا مطالعہ کرنے والے غوطہ خوروں نے اس وقت اس بات کی تصدیق کی تھی کہ غازی آبدوز میں کوئی اندرونی دھماکہ ہوا ہوگا، جس سے اس کی بارودی سرنگیں اور اس کے تارپیڈو اڑ گئے ہوں گے۔ ایک اور نظریہ ہائیڈروجن گیس کے اندرونی دھماکے کا بھی خیال تجویز کرتا ہے، جو کہ آبدوز کے اندر اس وقت بنتی ہیں جب اس کی بیٹریاں پانی کے اندر چارج ہو رہی ہوں۔ سن 2010 میں ہندوستانی بحریہ کے مشرقی بحری کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل جیک فارج رفائل جیکب نے اپنے ایک مضمون میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ غازی آبدوز ایک حادثے کے نتیجے میں تباہ ہوئی تھی، جس میں ہندوستانی بحریہ کا کوئی بھی کردار نہیں تھا۔ ہندوستانی مصنفین کی طرف سے غازی آبدوز کے اس حادثے کے بارے میں بہت سی آراء موجود ہیں، جنہوں نے ہندوستانی بحریہ کے غازی آبدوز کو ڈبونے کے اس دعوے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ سرکاری موقف ہے۔ ہندوستانی بحریہ کی مشرقی بحریہ کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل جوزف فارج رفائل جیکب نے اپنے مضمون میں یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستانی بحریہ کو غازی آبدوز کے ڈوبنے کے بارے میں اس وقت تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی، جب تک کہ انہیں اگلے دن اس مقام پر موجود مقامی ماہی گیروں نے یہ اطلاع نہیں دی تھی۔ سن 2010 میں ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ بھارتی بحریہ نے غازی آبدوز کے ڈوبنے کے تمام ریکارڈ کو تباہ کر دیا تھا۔ وائس ایڈمرل جی ایم ہیرا نندنی، جنہیں ہندوستانی بحریہ کی سرکاری تاریخ لکھنے کا کام سونپا گیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ غازی آبدوز کے ڈوبنے سے متعلق کوئی بھی پرانی فائل حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک اور ریٹائرڈ نیوی آفیسر جن کا نام ایڈمرل ارون پرکاش ہے، انہوں نے سن 1971 میں یہ جنگی کارروائی ہوتے ہوئے دیکھی تھی، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ کولکتہ میں غازی آبدوز سے برآمد ہونے والے کاغذات سے معلوم ہوا ہے کہ اس پاکستانی بحری آبدوز کی اس تباہی کے بہت سے واقعات کی عکاسی کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی پاکستان سے اس جنگ کی تاریخ کو جان بوجھ کر جھوٹا بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کافی ہیروز ہیں۔ جنگ کی دھن میں بہت سے افسانے اور جھوٹے ہیرو پیدا کیے گئے ہیں، اور ان میں سے بہت سے ہیرو ایسے بھی ہوں گے یقیناً جو گمنام ہی رہ گئے ہوں گے۔ سن 2011 میں ہندوستانی بحریہ کے سابق ایڈمرل ارون پرکاش نے قومی سلامتی کانفرنس میں کہا تھا کہ غازی آبدوز پراسرار حالات میں تباہ ہو کے ڈوب گئی تھی۔ INS راجپوت کے ذریعے نہیں ڈوبی، جیسا کہ اصل میں دعویٰ کیا گیا تھا۔ سن 2021 میں ہندوستانی بحریہ کے سابق ایڈمرل ارون پرکاش نے بھارتی میڈیا میں ایک مضمون شائع کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ PNS غازی آبدوز اندرونی دھماکے کی وجہ سے ڈوب گئی تھی، جاری ہے۔